ایک بار بادشاہ نے خواجہ نصر الدین کو اپنا انگرکشک بنا لیا اور خواجہ سے کہا، نصر الدین، آج سے تم میرے انگرکشک ہو، جب بھی میں یہاں رہوں گا تم ہر دم میرے ساتھ رہو گے۔ خواجہ کو یہ کام بہت ہی اباؤ لگا، لیکن بادشاہ کے آدیش کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا، خاص کر اس حالت میں جب کوئی اوٹ پٹانگ بات نہ کر رہا ہو۔ اس لیے خواجہ نے من مار کر یہ کام کرنا سویکار کر لیا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس بڑے مولوی آنے والے تھے۔ مولوی کے آنے سے پہلے بادشاہ نے اپنا لباس بدلا، لیکن اس دن بادشاہ خود تیار ہو کر ایک شیشے کے آگے جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد پلٹا اور خواجہ سے بولا، نصر الدین، ابھی آئینے میں نے اپنی صورت دیکھی ہے تو پتا چلا کہ میں واقعی بہت بدصورت ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ خواجہ نے ترنت اتر دیا، جہاں پناہ، آپ اپنی صورت ایک بار ہی دیکھ کر اس سے گھرنا کرنے لگے، لیکن مجھے تو روزانہ ہزاروں بار آپ کی صورت دیکھنی پڑتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا کیا حال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ خواجہ کی بات ٹھیک سے سمجھتا اور اس پر غصہ ہوتا، خبر ملی کہ مولوی صاحب محل میں پدھار چکے ہیں۔ خواجہ من ہی من مولوی کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ سنا تھا کہ مولوی خدا کے خوف کے نام پر لوگوں کو ڈرا کر ان سے اپنی سیوا ٹہل کرواتا ہے، کسی سے بھی کوئی بھی چیز لے لیتا ہے اور اس کی قیمت ہی نہیں چکاتا، غریبوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے اور امیروں کی خیر خبر لینے کے لیے ان کی حویلیوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ پھر بھی خواجہ کو بادشاہ کے ساتھ اس کی آگوانی کے لیے باہر آنا پڑا اور آدر سہت اس کا سواگت ستکار کرنا پڑا۔ مولوی نے اپنی عادت کے انوسار بادشاہ کو ڈھیروں آشیرواد دیے اور لگے ہاتھوں خواجہ پر بھی اپکار کرنے کی نیت سے خواجہ سے پوچھا، مرنے کے بعد تم بہشت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں؟ جواب دینے سے پہلے خواجہ نے الٹا سوال پوچھ لیا، مولوی صاحب پہلے آپ فرمائیے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد مولوی نے جواب دیا، میں تو زندگی بھر دوسروں کی بھلائی کرتا رہا ہوں اور ایمانداری سے خدا کے بتائے راستے پر چلتا رہا ہوں، اس لیے میں ضرور بہشت میں جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی خواجہ فوراً بول پڑا، تب میں دوزخ میں ہی جانا چاہتا ہوں، جہاں آپ رہیں وہاں میں ہرگز نہیں رہنا چاہتا۔